أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. یہ دیکھیے یہ ہمارا سبق ہے آج کا، اور یہ آپ ایک بار سن لیجئے، بعد میں ہم آپ کو تجوید کے قواعد بتاتے ہیں. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. یہ دیکھیے علیکم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. ہا پر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا اور اس کو اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں. تبتغوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. با ساکن میں قلقلہ ہوگا، اور تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. اور یہ تو یہاں جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ تو اس وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اور یہ دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی کہتے ہیں. اور من عرفات، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اس کو اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، دال، زال، را. تو یہ وہاں نوری قانونی قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں دیکھ لینا چاہیے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے. اور نون ساکن کے عند، نون ساکن کے بعد حروف اخفا، اس کو عندہ نہیں پڑھیں گے، اس کو عندہ پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا.
اور یہ دیکھیے صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ وَإِن كُنتُم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، اور ایسے گول نشان کو علامت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ من حیث نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف سے ہا رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ یہ دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ ان اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ را پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف سے را آ رہا ہے، اس لیے ایک ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اور اب دیکھیے آباءکم، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے ذکرن سے ذکرا، ذکرن سے ذکرا۔ تو اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام یا بھی کہتے ہیں۔ اور حرف مدہ کے بعد والے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ خو آ رہا ہے، اس لیے اظہار نہیں ہے۔ شفی تو میم میں ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد کبھی شفی نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا آپ؟ نون میم ساکن کے بعد اگر کچھ ہو تو وہاں شفی ہوتا ہے، اظہار شفی ہوگا یا اخفاء شفی ہوگا، تو یہاں یا ادغام شفی ہوگا۔ تو نون ساکن کے بعد شفی نہیں کہا جاتا ہے، نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد ہم کہیں گے اظہار حلقی کہیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اگر را یا حروف یرملون کے کوئی ہو تو ادغام کیا کہیں گے؟ ادغام یرملون کہیں گے، یا ادغام ناقص ہوگا، ادغام تام۔ شفوی صرف میم ساکن کے بعد ہوتا ہے، کس کے؟ میم سے، تنوین یا نون ساکن کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے قاف پر کیا ہے؟ من خلاقن سے ہم نے خلاق پڑھا، تو اس کا کیا قاعدہ ہے کہ 2 زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں۔ تو یہاں جب سانس توڑ دیا تو قاف ساکن ہو گیا، اور کاف حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے، تو قاف میں قلقلہ ہوگا، تو یہ کیا بن گیا؟ من خلاق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔